سورہ الکوثر سب سے چھوٹی صورت ہے قرآن مجید کی، اور صرف 3 آیات ہیں، اور اکثر لوگوں کو شاید یہ یاد نہ ہو کہ یہ قرآن کی وہ پہلی صورت ہے جو انہوں نے یاد کی۔ بچہ جب 3-4 سال کا ہوتا ہے اور ماں باپ اس کو قرآن سکھانا چاہتے ہیں تو وہ اسی صورت سے ابتدا کریں، اور بڑی عمر میں بھی اگر کوئی اسلام قبول کرے تو عام طور پہ اس کو ہمیشہ سورہ الکوثر بتائی جاتی ہے یاد کرنے کے لیے، کہ 3 آیات ہیں، آرام سے یاد ہو جاتی ہے، ہر نماز میں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس صورت سے ہمارا بہت پرانا تعلق ہے، ابتدائی تعلق۔ اسلام جب بھی جس نے قبول کیا یا اسلام کی سوچ سمجھ جس کو آئی، سورہ الکوثر سے اس کی ابتدا ہو۔ لیکن ایک چیز ہم بھول گئے وقت کے ساتھ ساتھ 1400 سال میں، کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی اور کیسے نازل ہوئی اور اس کا اصل پیغام کیا تھا۔ آج اگر ہم پوچھیں مسلمانوں سے تو اکثر یہ کہتے ہیں جی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ان کو کوثر عطا کی، کثرت عطا کی۔ بالکل صحیح۔ جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام کوثر ہے، جہاں سے پانی پیئیں گے ایمان والے۔ بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ نے بے شک عطا کیا۔ لیکن یہ کس ضمن میں نازل ہوئی؟ کیا وجہ تھی جو اللہ نے یہ سورت بھیجی، اور اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہ تو آپ نے خبر دے دی، اطلاع ہمیں مل گئی، ہماری معلومات میں اضافہ ہو گیا کہ کوثر سے کیا مطلب ہے اور کثرت ہے اور جنت میں چشمہ ہے۔ بالکل صحیح چیزیں، لیکن اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ کیا ہے اور مقصد کیا ہے، اس چیز کو اکثر لوگ بھلا بیٹھے، اور اس سے ہم ابتدا کریں گے کہ یہ سورت کب آئی۔ تو اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، اور کہانی یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی ترویج اور اشاعت کر رہے تھے مکہ میں، تو ابتدائی وقت بہت مشکل تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سب جاننے والوں نے، رشتہ داروں نے، دوستوں یاروں نے، سب نے تقریباً چھوڑ دیا۔ ان کی پیغام پہ اسلام لانے والے بھی بہت کم تھے، اور جو لوگ اسلام لے آئے تھے انہوں نے بھی اسلام کو خفیہ رکھا ہوا تھا، ڈر کے مارے کوئی ظاہر نہیں کرتا تھا کہ اگر ظاہر کیا تو مار دیے جائیں۔ تو بظاہر نظر یہ آتا تھا کہ یہ ایک اللہ کے نبی ہیں جو ہر طرف اسلام کا پیغام لے کے پھر رہے ہیں، اور کوئی ان کی بات نہیں سن رہا، اور جو سن رہا ہے وہ ان کو مان نہیں رہا، اور بالکل اکیلے ہو گئے ہیں۔ کاروبار ختم ہو گیا، پیسہ ختم ہو گیا، اپنے لوگوں نے ان سے قطع تعلق کر دیا، کوئی ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں رکھنا چاہتا۔ ابو لہب جو چچا ہے اور بالکل ساتھ والے گھر میں رہتا ہے کہ دیوار ایک ہے دونوں گھروں کے درمیان، اس نے قطع تعلق کر دیا، اور اپنے 2 بیٹوں کو کہا کہ ان کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دے، اور 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، وہ واپس آ گئی گھر میں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بظاہر بالکل اکیلے نظر آ رہے۔ اس زمانے میں ان کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ بطر محمد منا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے کٹ گئے۔ لفظ بطر جو ہے نا، بطرا، اس کا مطلب ہے کٹ جانا، اور یہ کٹ جانا ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہو۔ اگر آپ کسی درخت کی جڑ کو کاٹ دیں تو وہ درخت سوکھ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی پیٹھ پیچھے یہ باتیں کہی جانے لگی کہ بطرا، یہ تو کٹ گئے ہم سب سے، اپنی قوم سے، اور یہ اب آہستہ آہستہ یہ بھی اور ان کا پیغام بھی ختم ہو جائے۔